یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ جو ڈر ہے حقیقت میں سب اللہ سے ڈرتے ہیں، مگر حقیقی معنوں میں کوئی اللہ سے نہیں ڈرتا۔ ابھی میں آپ سے پوچھ لوں اللہ سے ڈرتے ہو، کہو گے ہاں ڈرتا ہوں، مگر حقیقی معنوں میں کوئی اللہ سے نہیں ڈرتا۔ یہ تو صرف ایک تقیہ کلام کے طور پر یا یوں کہہ لیجئے کہ تھوڑا بہت خوف ہے۔ حقیقی طور پر جیسے ڈرنا چاہیے ویسے ہم لوگ نہیں ڈرتے، تو پھر کون ڈرتا ہے؟ وہی ہیں اولیاء کرام کی جماعت جو حقیقی معنوں میں اللہ رب العزت سے ڈرا کرتا ہے، جسے اللہ کا ولی کہا جاتا ہے۔ تقوی، آج بہت سارے تقوی والے ملیں گے آپ کو، مگر تقوی سنیں، تقوی کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلا تقوی ہے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، جو اللہ رب العزت کی توحید کو زبان سے اقرار کرے اور دل سے تصدیق کر لے، یہ تقوی کا سب سے ادنا درجہ ہے۔ اس میں گنہگار انسان کو سزا تو ملے گی، ہمیشگی کا عذاب اس پر نہیں ہوگا۔ دوسرا تقوی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے بندے کو جس چیز سے روکا ہے اس سے رک جائے، اور جس چیز کو کرنے کا حکم دیا ہے اس کو بجا لائے۔ یہ اس سے اعلیٰ درجے کا تقوی ہے۔ اور تیسرا تقوی ہے کہ ہر اس کام سے بندہ رک جائے جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے انسان۔ اسی تقوی کو اولیاء کرام نے اختیار کیا ہے، اور جب اولیاء کرام نے اختیار کیا ہے تو کہیں خواجہ غریب نواز بن کر چمکے، کہیں غوث پاک بن کر کے چمکے، کہیں حضور سیدی اعلیٰ حضرت بن کر کے چمکے، کہیں سیدنا مخدوم سمنانی بن کر کے چمکے، کہیں سید سالار مسعود غازی بن کر کے چمکے، کہیں صابر کرگری بن کر کے چمکے، کہیں حضور حافظ ملت بن کر کے چمکے، کہیں حضور مجاہد ملت بن کر کے چمکے، کہیں شہنشاہ الہ آباد حضور منور علی شاہ قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بن کر کے چمکے، اور کہیں محمود پور کے سرزمین پر حضرت انجان شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو تقوی، یہ تقوی، ہم لوگ تقوی کی صرف بات کرتے ہیں، اور ہم تقوی سے اتنے دور ہو گئے، جب تک تقوی والے تھے تب تک دنیا مسلمانوں کی قدموں میں تھی، اور جب صرف اللہ کا خوف نام کی طور پر ہمارے دلوں میں رہ گیا، اور تقوی صرف ہمارے نام صرف زبان پر رہ گیا، اس دن سے دنیا والوں کے غلام مسلمان ہو گئے۔ ہم سرکار کہاں بدلتے ہیں بیٹھ کر کے؟ ہوٹلوں پر۔ کہاں بدلتے ہیں؟ سن لیجئے، ویسے موڈ تو بہت کچھ تھا بتانے کے لیے، مگر سارا کچھ بدل گیا ماحول کو دیکھتے ہوئے۔ ہم حکومت بدلتے ہیں ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے۔ ہم کامیابی اور کامرانی ہوٹلوں پر اور بازاروں میں بیٹھ کر کے طے کرتے ہیں کس کو اس بار پردھان منتری بنانا ہے اور کسے مکھ منتری کی کرسی سے گرانا ہے۔ یہی تو تمہاری بھول ہے۔ تم نہ تو تقریر سننا چاہتے ہو اور نہ تقریر پڑھنا چاہتے ہو، نہ امام صاحب کے پاس آؤ گے کہ کچھ سیکھ لو، اور نہ ہی مفتی صاحب کو تو رکھ لیا ہے۔ نام ہے کیا محمود پور میں مفتی صاحب کو رکھا گیا مدرسے میں، ہم نے ان سے حاصل کیا کیا ہے یہ کسی کو نہیں پتا۔ صرف کسی کو رکھ لینے سے کامیابی نہیں ملتی ہے، اس سے کچھ حاصل کر لو تب کامیابی ملتی ہے۔ ہم اسی وہم و گمان میں ہیں کہ ہم جب چاہیں گے کسی کی سرکار بدل دیں گے، ہم ایک طرفہ ووٹ دے دیں گے تو ایسا کر لیں گے۔ مگر آؤ سنو، حافظ قرآن بھی بیٹھے ہیں، قاری قرآن بھی بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو تیسرے پارے میں اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ سارے
ملک کی بادشاہت اللہ کے دست قدرت میں ہے. وہ جسے چاہتا ہے بادشاہ بنا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اتار کر پھینک دیتا ہے. تم ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے بادشاہ چلا رہے ہو. ہم آئیں گے تو جسے چاہے بادشاہ بنا دے, جسے چاہے گاؤں کا پردھان بنا دے, جسے چاہے مکھ منتری بنا دے. تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ, جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوگا. تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا. تم بیٹھ کر کے غلط فہمی میں مبتلا ہو. اولیاء اللہ تعالیٰ نے اللہ کی رضا حاصل کی, تب آج جا کر کے خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں دیکھ لو, بڑے سے بڑا مکھ منتری آ کر کے اپنے حضور کے قدموں میں اپنے سر کو جھکا کر کے چلا جاتا ہے. وہ اللہ کی رضا حاصل کر رہے تھے اور ہم رضا نہیں اپنے نفس کی رضا حاصل کر رہے ہیں. ہمارا دل جیسا کہتا ہے ہم ویسا جلسہ کرائیں گے. ہمارا دل جیسا کہے گا ہم ویسے ہی عرس منائیں گے. ہمارا دل جیسا کہے گا ہم ویسے ہی محرم منائیں گے. ہمارا دل جیسے کہے گا ہم ویسے ہی 12 ربیع الاول منائیں گے. ہمارا دل جیسے کہے گا ہم ویسے ہی اپنے باپ کا 40واں کریں گے. قرآن و حدیث سے ہمیں کوئی مطلب نہیں. ہمیں جلسہ کرانا کیسے چاہیے, ہمیں عرس منانا کیسے چاہیے, ہمیں محرم منانا کیسے چاہیے, کیا طریقہ ہے, کچھ نہیں پتا ہے. بس ہمارے دل نے جو کہہ دیا, ہمارے نفس نے جو کہہ دیا, ہم اسی کو کریں گے. لاکھ مفتی صاحب بیٹھے ہیں, چاہے ہر جمعہ تقریر کریں کہ محرم میں یہ کرنا حرام ہے, مگر ہمارا نفس جو کہہ رہا ہے ہم وہی کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آج پوری دنیا کے قوم مسلم پریشان ہیں اور کیا کہتے ہیں ہم, ارے فلنوا حکومت کر رہا ہے اسی لیے ہم پریشان ہیں, یہی کہتے ہیں نا. مگر قرآن کیا کہتا ہے, قرآن پڑھو تو سمجھو تو. مگر ایک کام آپ نے بہت اچھا کیا جو مدرسہ کھول دیا, اور انشاءاللہ ہو سکتا ہے اسی مدرسے کی برکت سے محمود پور میں ایک انقلاب پیدا ہوگا. مدرسہ یہ جہاں جہاں سے مدرسہ ختم ہوا وہاں سے مسجد آٹومیٹک ختم ہو جاتی ہے. آپ پوری دنیا کا محاذہ کریں, جہاں سے مدرسہ ختم ہوگا وہاں سے مسجد ختم ہو جائے گا. کیوں؟ جب مدرسہ مسجد میں امام جب مدرسہ نہیں رہے گا تو امام پیدا کون کرے گا, اور جب امام نہیں ہوں گے تو مسجد ختم ہو جائے گی. تو مدرسہ آپ نے قائم کیا, یہ قابل تعریف ہے, مگر اس سے بھی قابل تعریف یہ ہوگی کہ مدرسہ قائم کرنے کے ساتھ ساتھ آپ جلسے جلوس عروس اور دیگر چیزوں کو کریں تو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں. اللہ کی رضا سے اگر کچھ بھی خالی ہے تو سب بیکار ہے, کچھ بھی کام نہیں آنے والا ہے. آئیے میں بتا دوں آپ کو, ہم اور آپ تو ادنا ہیں, خاک ہیں, ہماری اوقات کیا ہے, ہم تو ایک ذرے کے قابل نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں ایک گندے پانی سے بنایا ہے, مگر ہمارے اندر عقل کتنی ہے, ہمارے اندر عقل اتنی ہے کہ ہم ہر بات میں اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں, اگر میں چاہ لوں تو امام صاحب کو 1 منٹ میں مسجد سے باہر کر دوں, اگر میں چاہ لوں تو مدرسے سے مفتی صاحب کو 1 دن میں نکال دوں, اگر میں چاہ لوں تو ایسا کر دوں. مگر تم چاہو تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ, تم جو چاہتے ہو کچھ نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے, جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے. اور انسان کو بڑی بول نہیں بولنا چاہیے, کبریائی کی بات نہیں بولنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تجھے کس چیز نے مغرور کر دیا ہے, تو ہے کیا, تیری ذات کیا ہے, تو کس چیز سے پیدا کیا ہے, تیری اوقات کیا ہے. تو اگر سانس لے لے اندر کی طرف جائے تو بھی باہر نہیں لا سکتا, اور جو سانس باہر چلی جائے تو اندر نہیں لے سکتا, تو پھر غرور کس چیز کا ہے. تو ہے کیا, تو قبر میں جائے تو قبر دبا دے تو ہڈیاں پسلیاں ادھر سے ادھر ہو جائے. تیری اوقات کیا ہے, تو کیوں اتنا مغرور ہے. تو زمین میں مغرور ہو کر نہ رہے, تو جھوٹ کر رہے, تو اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھ. جب تک اپنے آپ کو بڑا سمجھتا رہے گا تب تک تو اپنے آپ کو نقصان میں ڈالتا رہے گا, کیونکہ تو سمجھے گا کہ میں تو بڑا ہوں, میں تو تقوی پرہیزگار ہوں. آج عالم یہی ہو گیا ہے, عالم یہ ہے کہ پیر صاحب اپنے پیری میں پریشان ہیں, عالم صاحب اپنے عالمانہ علم و جاہ و جلال میں پریشان ہیں,
پیسہ والا ہے تو اپنے پیسے کے غرور میں اور گھمنڈ میں ہے، ہر ایک اپنے فتنے میں پھنسا ہوا ہے۔ مگر آئیے آپ کو میں ایک صحابی رسول کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں۔ حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بہت اچھا کپڑا بنا کرتے تھے، بہت عمدہ کپڑا بنا کرتے تھے۔ جیسے آج کل کے دور میں بہت سارے کپڑے مشہور ہیں کہ جن کی قیمت بہت ہوا کرتی ہے، وہ بہت عمدہ مشہور تھے وہ کپڑا بننے میں، بہت عمدہ اچھی طریقے سے انہوں نے کپڑا بنا، کپڑا بن کر کے بازار میں لے گئے کپڑے والے کے پاس اسے بیچنے کے لیے، تو اس نے جب دیکھا تو اس کپڑے میں کمی نکالنی شروع کر دی۔ آپ کے کپڑے میں یہ کمی ہے، آپ کے کپڑے میں یہ کمی ہے، آپ کے کپڑے میں یہ کمی ہے، آپ کے کپڑے کی پوری قیمت نہیں ملے گی۔ حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو قطار رونے لگتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ جس کے پاس کپڑا بیچ رہے تھے وہ شرمندہ ہو جاتا ہے اور آ کر کے معافی مانگتا ہے، حضور مجھے میں آپ کے کپڑے کی منہ مانگی قیمت دوں گا، آپ مت روئیے، میں بہت شرمندہ ہوں۔ حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ کپڑے کی قیمت کم دے رہے ہو، بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے ہر طریقے سے اس کپڑے کو بننے میں اچھی طریقے سے بنا، ہر طریقے سے دیکھا کہ یہ اچھی طریقے سے اترے، مگر پھر بھی اس میں کمی آ گئی۔ تو پھر سوچو اللہ تعالیٰ نے جو عبادتیں نازل فرمائی ہے وہ عبادت ہم کتنی بھی اچھی طریقے سے کریں، اور جب اللہ کے حضور وہ عبادتیں جائیں گی اور اس میں کمیاں جب اللہ تبارک و تعالیٰ دکھائے گا تو کل بروز حشر میں اللہ کے سامنے کیا منہ دکھاؤں گا، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ اور آج کا غافل انسان جلسہ کر کے سوچ رہا میں جنتی ہو گیا، رات بھر جلسہ کیا اور صبح کی نماز چھوڑ دیا، کل عرس کرے گا، اس کے بعد اولیاء کرام کے نقش قدم پر نہیں چلے گا اور سوچ رہا میں جنتی ہو گیا۔ اولیاء کرام کا جلسہ کر رہے ہو، کم سے کم اتنا تو غور کرو کہ اولیاء کرام کو یہ مرتبہ کیوں کر ملا کہ آج ہم اور آپ سب مل کر کے ان کا عرس منا رہے ہیں، کیوں اتنا بڑا مرتبہ ملا؟ نہیں، اس پر نہیں غور کریں گے، غور کریں گے وہی جو ہمارا دل چاہے گا۔ ہم اپنے دل کے پیروکار ہو گئے ہیں، اور جب تک انسان اپنے دل کی سنتا رہے گا تب تک وہ تباہی کی دہلیز پر جاتا رہے گا۔ آپ جب بھی قرآن و حدیث کی بات آئے، پہلی بات تو ضروری ہے کہ عمل کرنا، اور خدا ناخواستہ عمل اگر نہیں ہو پاتا تو قرآن و حدیث کی بات میں نکتہ چینی نہ کیا کریں۔ یہ اس دور کا مشغلہ بن چکا ہے کہ اگر کوئی بات سنے مفتی صاحب سے کہیں گے اتنے مفتی یہاں پر آئے، اتنے مولانا تقریر کیے، یہ بات نہیں بتائے اور یہ آئے ہیں بتا دیا۔ ارے یار ہم لوگ 10 15 سال 20 سال پڑھ کر کے پھر اس کے بعد بھی کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، ہفتوں لگ جاتا ہے ڈھونڈنے میں، اور تم سن کر کے عالم بن گئے کہ کوئی مفتی سے نہیں سنے، آج یہ نیا بتا دیے مسئلہ۔ کہاں سے نیا بتا دیں گے مسئلہ؟ وَفَوْقَ كُلَّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے۔ تو آپ سن کر کے کتنا علم حاصل کر لو گے؟ تو میرے بزرگوں دوستو، تقریر میں دیکھو پوری کرسی خالی ہے، جہاں سے ناز سننا چاہیے، بہت بہتر ہے بھائی، ناز سے عشق پیدا ہوتا ہے، جذبہ پیدا ہوتا ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ جب تقریر کرائیں تو اگر ایسا ماحول ہو تو پہلے تقریر کرا دیں اور پھر ناز سنا کریں، تاکہ آخر تک لوگ بیٹھے رہیں ناز سننے کے چکر میں اور کچھ نصیحت بھی حاصل کر لیں، ہے کہ نہیں مفتی صاحب؟ تو یہ عرس کا موقع ہے اور پہلی بار میں محمود پور کی سرزمین پر آیا، میں سوچا کہ چلو کچھ تقریر کی جائے گی، مگر دیکھا تو یہاں آہستہ آہستہ کرسیاں خالی ہوتی چلی گئیں اور لوگ نعت کی طرف متوجہ ہیں۔ نعت کے ساتھ ساتھ اگر آپ نصیحت آموز تقریر بھی سنیں تو بہتر ہوگا۔ اولیاء کرام کی بارگاہ میں عرس ویسے ہی منائیں جیسے اولیاء کرام نے طریقہ بتایا ہے، اور آج ہم اور آپ امام حسین کے ماننے والے ہیں، مگر کربلا کے بیان 10 روز سنیں گے، مگر بے پردگی اسی طریقے سے رہے گی، میلوں میں اسی طریقے سے گھومتے ہیں، مزاروں پر عورتوں کا جانا بالکل منع ہے، مگر مزار پر عورتوں کی ہی بھیڑ رہتی ہے،
تو ہمارا عرس وغیرہ جو ہے وہ ہمارے دل، ہمارے نفس کے مطابق ہو رہا ہے، شریعت کے مطابق ہم عرس نہیں کرتے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ اولیاء کرام سے جو ہمیں فیض ملنا چاہیے تھا وہ فیض ہمیں نہیں مل رہا ہے، اور اگر فیض ملتا تو یہ جو ظالم لوگ ہمیں ستا رہے ہیں یہ ستاتے نہیں ہوتے، آج ہم ان پر غالب ہوتے۔ میں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھی، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بادشاہ بنا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بادشاہ سے اتار دیتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ 850 سال آپ نے یہاں حکومت کی ہے، کیا وجہ تھی کہ آپ کو اتار کر کے نیچے پھینک دیا؟ یہی وجہ ہے کہ ہم شریعت کی پابندی کرنے کے بجائے اپنے نفس کی ماننے لگے، جیسے کہ اکبر بادشاہ شریعت کی باتوں کو پامال کرتے کرتے اپنے آپ کو خدا کہنے لگا، معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اسے دکھا دیا اتار کر کے پھینک کر کے کہ بادشاہ تو نہیں ہے، حقیقی بادشاہ تو اللہ ہے، اور پھر وہ جسے چاہے گا بنا دے گا اور جسے چاہے گا اتار کر کے پھینک دے گا۔ تو میرے دوستو، اپنے گاؤں کے عالم علماء کی اور امام کی، مدرسین کی عزت کریں، اور آپ کو پتا ہے شاہ جہاں بادشاہ کا نام سنا؟ جب مسجد بنانے لگے آپ، بس آخری واقعہ، جب مسجد بنانے لگے دلی کی مسجد، تو آپ نے یہ اعلان کیا کہ مسجد کی پہلی اینٹ وہی شخص رکھے گا جس شخص کی تہجد کی نماز قضا نہ ہو، جس کی بادشاہ وقت ہے، تہجد کی نماز قضا نہ ہو۔ پورے مجمع میں خاموشی طاری ہو گئی۔ پھر بادشاہ وقت شاہجہاں نکلتے ہیں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں عاجزانہ یہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی توفیق اور اسی کی بدولت کہ میری تہجد کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی۔ اور بادشاہ وقت نے پہلی اینٹ رکھی۔ جب تک ایسے بادشاہ تھے بادشاہت مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی، اور جب بگڑ گئے بادشاہ تو بادشاہت سے اللہ تعالیٰ نے اتار کر کے پھینک دیا۔ بادشاہ وقت اور آج کل کے دیکھیے جو مسجد اور مدرسے کے متولیان حضرات ہوں گے، برا نہیں مانیے گا، آج کل ماحول بڑا خراب ہے۔ انہیں جب مدرسے کا یا مسجد کا عہدہ مل جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بادشاہ سے بھی زیادہ بڑا سمجھنے لگتے ہیں۔ بس میں زیادہ، مگر بادشاہ وقت کی بات سنیں آپ۔ بادشاہ وقت نے کیا کہا کہ میرا جب لال قلعہ تیار ہونے لگا جامع مسجد کے بعد، تو آپ نے کہا کہ جو امام کے پاؤں کی جگہ میری کرسی لگا، قلعے کی کرسی جو بنانا وہ امام کے پاؤں کی جگہ ہو، امام کے، اور کیسا بادشاہ جس کی تہجد نہ چھٹی ہو۔ اور آج کے متولیان حضرات 5 وقتہ پتہ نہیں پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، مگر امام پر اور مدرسین پر بخوبی طور پر حکومت کرتے ہیں۔ یہ ہمارے زوال کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ جب تک قابل علماء کے ہاتھ میں باغ ڈور تھی تب تک اس ملک پر مسلمان حکومت کرتے رہے، اور جب جاہل علماء سو جو مال و دولت کے لیے اپنے دین کو بیچ دیتے ہیں، ایسے عالموں اور ایسے جاہلوں کے ہاتھ میں جب حکومت آئی تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو اتار کر کے پھینک دیا۔ درود پاک پڑھیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نانو عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے وقت بھی زیادہ ہو چکا ہے، نعت کے کچھ اشعار میں پیش کرتا ہوں اپنے انداز میں۔ بھائی یہ لوگ تو بڑے بڑے نعت خواہ ہیں، ان کی طرح میں نہیں پڑھ پاؤں گا، پھر بھی میں پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ سماعت فرمائیں۔ راستے نکھر نکھر گئے، راستے نکھر نکھر گئے، مصطفیٰ جدھر جدھر گئے، راستے
نکھر نکھر گئے راستے نکھر نکھر گئے مصطفیٰ جدھر جدھر گئے مصطفیٰ جدھر جدھر گئے راستے نکھر نکھر گئے. اور یہ بھی شعر سماعت فرمائے. کتنے میٹھے بول ان کے تھے کتنے میٹھے بول ان کے تھے روح میں اتر اتر گئے روح میں اتر اتر گئے. خوشبوئیں خود بتا رہی ہے خوشبوئیں خود بتا رہی ہے خوشبوئیں مصطفیٰ ادھر ادھر گئے مصطفیٰ ادھر ادھر گئے. اور جب حضور معراج شریف پر گئے تو شاعر نے کیا نقشہ کھینچا ہے سماعت فرمائے. راستے نکھر نکھر گئے مصطفیٰ جدھر جدھر گئے. جبرائیل بھی ہے دم بخود جبرائیل بھی ہے دم بخود مصطفیٰ کدھر کدھر گئے مصطفیٰ کدھر کدھر گئے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. ایسے ہی ڈرو جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے. اور ڈرنے کا حق کیسے ہے؟ جیسے اولیاء کرام اپنے رب سے ڈرا کرتے تھے وہی ڈرنے کا حق ہے. جب ہم اس طریقے سے ڈریں گے تو انشاءاللہ جس طریقے سے آج سے 800 سال پہلے مسلمانوں کے قدموں میں حکومت تھی انشاءاللہ اسی طریقے سے آج بھی آپ کے قدموں میں حکومت آ جائے گی. اور اگر آپ یہ چاہو گے کہ ہم ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے اپنے من چاہے اپنے دل کی آرزو پر حکومت کو بدل دیں گے تو یہ ممکن نہیں ہے. آپ نہیں پوری دنیا کے مسلمان اگر چاہ لے تو کسی کی حکومت نہیں بدل سکتے. اگر حکومت کو بدلنا ہے تو سر کو مسجد میں جھکاؤ اور اپنے دل کو بارگاہ رسول میں جھکا دو. انشاءاللہ جس دن سے سر بارگاہ خداوندی میں جھکے گا اور دل رسول اللہ کی بارگاہ میں جھکے گا اس دن سے پوری دنیا کے لوگ آپ کے قدموں میں جھکتے ہوئے نظر آئیں گے. اور جب تک آپ اس کام کو نہیں کرو گے تب تک آپ اسی طریقے سے ذلیل و رسوا ہوتے رہو گے. اسی لیے علامہ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی اسی سے قوم ہوئی بے اقتدار اپنی اور نہ سنبھلوگے تو مٹ جاؤ گے. اے ہندی مسلمانوں تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں. ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی. وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی واخر